السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے پیارے ساتھیوں کو اور دوستوں کو، بھائیوں کو اور بہنوں کو اپنی باتوں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور اس طرف آپ کا توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم مل کر سوچیں ہمارے بڑے جو تھے وہ کیا شخصیت تھے۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے والدین، ہمارے بابا سائیں ماشاء اللہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ انبیاء کے قصے سناتے تھے۔ ہمارے بابا سے ہم نے انبیاء کے قصے تو اپنے والد صاحب سے، ہمارے بابا سائیں سے سنے، وہیں پر ہی ہم نے یاد کر لی تھی۔ بڑے ہو کر پھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم بھی دی اسلام کے، الحمدللہ رب العالمین، قرآن عظیم، قرآن کریم کی تعلیم بھی دی، لیکن انبیاء کے جو قصے تھے وہ ہمیں ہمارے والد نے سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے، نمرود سے مقابلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ تو ہمیں برزبان یاد تھا۔ بابا سے ہمیں بہت اچھی طرح سے سناتے تھے۔ سارے بچوں کو ماشاءاللہ بٹھاتے تھے، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، پھر ماشاءاللہ اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو ماشاءاللہ بٹھا کر ارد گرد اور ماشاءاللہ یہ قصے سناتے تھے انبیاء کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اللہ اتنا پیارے انداز میں ماشاءاللہ بابا سے سناتے تھے اور ہمیں بڑا مزہ آتا تھا وہ سن کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمیں سن کر بڑا مزہ آتا تھا، بڑا سکون ملتا تھا۔ سارے بیٹھ جاتے تھے اپنے والد صاحب کے ارد گرد ماشاءاللہ، چارپائیوں پر بچے جو جتنے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، خاص کر کے بابا سید نمرود کا یہ جو ناک میں مچھر چلا گیا تھا، وہ تو بڑے انداز سے ماشاءاللہ بتاتا تھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوار کیا، نمرود کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور فرعون کو کس طرح اللہ نے ڈوبا۔ تو یہ سارے قصے بابا سے ہمیں سناتے تھے، یعنی انبیاء کے قصے، نیک کہانیاں، یہ ہمیں ہمارے بڑے سناتے تھے، بتاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہاں، آج ہم اپنے بچوں کو کیا سناتے ہیں، یہ اس طرف میرا آپ کو توجہ دلانا تھا، اور اپنے والد صاحب کی بھی باتیں آپ کو بتانی تھی کہ وہ کس طرح ہمیں انبیاء کے قصے بتا کر ہمیں ہمارے اندر میں انبیاء کی محبت پیدا کرتے تھے۔ ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں سے محبت کریں، ان کے نام پہچانیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ ہمیں تو یہ اپنے والد نے بتایا، سارے نام وہیں پر ہی ہم نے یاد کر لیے تھے۔ تو اب پھر پتہ نہیں کن کو یاد ہے، کن کو یاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں تو یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ تو یہ بڑے نے ہمیں، ہمارے والد نے بتائے، تو ہم اس کی شاہدی دے رہے ہیں کہ ہمارے والد نے، ہمارے بابا سے ہم کو یہ بتایا۔ تو آج ہم اپنے بچوں کو کیا سناتے ہیں، اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ تو آئیں آج سے ہم اپنے بچوں کو یہ تو بتائیں کہ ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ میرا خاص موضوع یہ تھا کہ ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو تو بتائیں فلسطین کے بارے میں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائے۔ پھر قرآن عظیم، قرآن کریم تو پورا ماشاءاللہ سے بھرا پڑا ہے۔ ہاں، ہمارے بڑوں نے بتایا، انبیاء کے قصے، فلسطین کے شہر کے قصے تو ہیں۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو جو ان کی قوم پر عذاب آیا تو اس سے نجات دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو وہ یہی تو جگہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ بھی ہمیں ماشاءاللہ بابا سے بہت اچھے انداز میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سناتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے، ساری دنیا پر، جنوں پر بھی حکومت فرمایا کرتے تھے، ساری دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، وہ یہی تو شہر تھا۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں
کہ ہم فلسطین سے کیوں محبت کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بھائی وہ چیونٹیوں کا قصہ، مشہور قصہ جو ایک چیونٹی اپنی سب باقی ساتھیوں کو کہتی ہے کہ اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ سورہ نمل ہے نا، قرآن عظیم قرآن کریم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں تو ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے ہم اپنے بچوں کو بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا نا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے شہر کو مقدس اسی لیے تو کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ شہر جو ہے نا مقدس، یہ شرک سے پاک ہے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے۔ اسی شہر میں ہی تو کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، کیونکہ کافی انبیاء اسی شہر میں تو آئے تھے۔ جیسے ایک کنواری حضرت بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بتایا ہم نے، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتایا کہ وہ کس طرح پیدا ہوئی، بتائیں آپ۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، ولادت مبارکہ کیسے ہوئی اور کہاں پر ہوئی، یہی تو شہر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا، ابھی تک آسمان پر ہیں۔ جب قیامت قریب ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں نا، ہمارے بڑوں نے ہم کو بتایا۔ ہم چھوٹے تھے، ہمارے والد بابا سے ہمیں بتاتے تھے، ہمارے بچوں کو بھی ہمارے والد بابا سے ہی نے یہ بتائے قصے ماشاءاللہ بیٹھ کر بتاتے تھے۔ چاروں طرف ہم بھی، ہمارے بچے بھی بیٹھ جایا کرتے تھے چار پائیوں پر، بڑے مزے سے ہمیں بتاتے تھے۔ آئے ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ فلسطین کیا ہے، فلسطین سے ہماری اتنی محبت کیوں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا ایک معجزہ الہی ہے۔ وہ کیسا مشہور قصہ ہے، وہ اپنے بچوں کو بتائیں نا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر، یہ فلسطین کا شہر، جہاں مقام سفید مینار کے پاس ہوگا، سفید مینار ہے وہاں پر، وہ یہ فلسطین میں، وہاں پر تو عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمان سے۔ اسی شہر کے یہ مقام باب لد پر عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ یہ اپنے بچوں کو بتایا ہم نے۔ بھائی بڑے بڑے کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو ہم تو، فلموں کی کہانیاں، بھائی یہ فلمیں دیکھو، یہ اداکار، بھائی بچوں کو یہ سکھائیں، ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا۔ ہم شاہدی دے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بڑوں نے یہ قصے انبیاء کے ہمیں سنایا، ہمیں یاد کروایا، ہمارے بابا صاحب نے ہمیں یاد کرائے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بابا صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمیں وہ یہ قصے سناتے تھے تو ہم بھی اپنے بچوں کو سنائیں۔ کیا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سنائیں گے تو وہ کس طرح اسلام پر آئیں گے۔ اسی شہر، یہ بچوں کو بتائیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے اور مسیح دجال کو قتل کریں گے، کہاں پر؟ یہی شہر ہے فلسطین، مقام باب لد، باب لد۔ اور قیامت کہاں پر ہوگی، لوگ کہاں اکٹھے ہوں گے، یہی تو ہے فلسطینی ارض محشر ہے۔ محشر قیامت کا دن یہی تو ہے، یہیں پر سب اکٹھے ہوں گے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین پر قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ یہ قصہ تو ماشاءاللہ ہمیں بابا سے اتنی بار سنا ہے، اتنے وہ یاد ہو گیا تھا ماشاءاللہ ہمیں بھی۔ تو بہت بڑی یہ ماشاءاللہ قرآن عظیم، قرآن کریم میں 15 پارے میں جو صاف لکھا ہوا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو یہ قرآن عظیم قرآن کریم بھرا پڑا ہے، تو ہم بھی اپنے بچوں کو یہ قصے سنائیں، یہ باتیں سنائیں کہ بھائی یہاں پر بیت المقدس ہے، قبلہ اول، وہاں پر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، وہاں پر اگر ہم خرچہ کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا، اگر ہم وہاں پر صرف ایک دیا جلائیں گے، اگر ہم نہیں پہنچ سکتے نا تو ہماری طرف سے اتنی رقم جائے، صرف اتنی رقم کہ وہاں پر دیا جل جائے، تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو کہاں یہ بتاتے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں، یہ باتیں سکھائیں، یہی تو دین کی باتیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی، آج ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ فلسطین کیا ہے، فلسطین سے ہماری اتنی محبت کیوں ہے۔ بہت ساری اور بھی باتیں انشاءاللہ میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔